قرآن میں دعا کے تعلق سے کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارا رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ایک اور آیت دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اصل میں یہ دو آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھا، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ تم مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں دینے والا ہوں، میں کھلانے والا ہوں، میں پلانے والا ہوں، میں تم کو زندگی دیا، میں ہی موت دینے والا ہوں، اس لیے مجھ سے مانگو، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے مجھ سے مانگو، میرے علاوہ کسی اور سے مت مانگو، میرے علاوہ کسی اور سے مت مانگو۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولا، جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر کئی لوگ ہیں جو درگاہوں کے پاس چلے جاتے ہیں، مردوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جا کے وہاں پر بابا سے مانگنے لگ جاتے ہیں، مرے ہوئے مردے سے مانگنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ولی ہے، یہ بابا ہے، ان کے پاس گئے تو بھی کچھ مل جاتا، ان سے مانگے تو بھی کچھ مل جاتا، اس لیے ان کی منت مانو اور ان کے اوپر بھروسہ کرو، وہاں پر جا کے ناریل لے کے جاؤ، وہاں پر جا کے ناک رگڑو، وہاں پر جا کے یہ کرو وہ کرو۔ اکثر خواتین یہ درگاہوں کے پاس جاتی ہے اور مردوں سے مانگنے لگ جاتی ہے، وہاں پر جا کے منتیں مانگتی ہے، وہاں پر جا کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتی ہے، روتی ہے۔ یہ بدترین گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ اس گناہ کو نہیں معاف کرتا۔ یہ میں قرآن کی آیت سے آپ لوگوں کو دلیل دیا، میں قرآن سنایا اس لیے کہ میری ماں بہنوں اگر یہ غلطی آپ سے بھی ہو رہی ہے تو توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اللہ سب کچھ کیا، اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ مرے ہوئے لوگ، یہ مردے، یہ درگاہ بنا کے، یہ بابا بنا کے صرف بزنس کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ تم جس سے بھی مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرے۔ بولو، کسی بابا کا نام لے کے آسمان کو ہمارے فلاں بابا پیدا کرے کوئی بول سکتا؟ زمین کو ہمارے فلاں ولی پیدا کرے کوئی بول سکتا؟ یہ بارش ہمارے فلاں بزرگ بھیج رہے کوئی بول سکتا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ وہی بول رہا کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں، انہوں خود پیدا ہوئے سو ہے۔ ماں باپ کو پیدا ہوئے سو ایک آدمی زندگی گزارا، مر گیا، اس کے مرنے کے بعد خبر میں جانے کے بعد تم جا کے اس سے مانگ رہے، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا بول رہا، اموات غیر احیاء، وہ تو مردے ہیں۔ اللہ بول رہا کہ وہ مردے ہیں جی، تم جس کے سامنے جھک رہے مانگ رہے، جن خبروں کو، باباؤں کو، درگاہوں کو بنا کے تم جا کے مانگ رہے نا، انہوں مردے ہیں، انہوں زندہ نہیں ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہوں خبر سے کب اٹھائے جاتے۔ تم تو جا کے میرے کو بیٹا دے اللہ، بیٹی دے بابا، بیٹا دے بابا، ہماری پریشانیاں دور کر بابا بول کے مانگ رہے۔ تم لے کے گئے سو چیزاں دیکھنا، یہ معلوم کرنا تو دور، ان کو یہ بھی نہیں معلوم انہوں خود خبر سے کب اٹھتے، وہ بھی نہیں معلوم ان کو۔ اس لیے پہلی چیز اچھی طرح یاد رکھو، تمہاری دعا قبول ہونا بولے تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ ہاں، جو زندہ آدمی ہے تمہاری جو مدد کر سکتا اس سے مانگو، کوئی بات نہیں، جیسا کہ بھائی کھانا دو، پانی دو، بھائی میری مدد کرو، بھائی تھوڑا قرضہ دو، اس طرح زندہ آدمی سامنے ہے، دکھ رہا، مدد کر سکتا، اس سے مانگ سکتے۔ لیکن مرے ہوئے آدمی سے مانگتے ہوئے یہ عقیدہ رکھنا کہ انہوں بھی ہماری کچھ مدد کر سکتے، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا، اللہ ایسا کریں گے تو اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ کیوں نہیں معاف کرتا؟ ایک مثال سے بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک مثال سے بھی سمجھاتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا بچہ ہے، آپ اسے بچپن سے پالے، کھلائے، پلائے، اسکول بھیجے، بچپن سے وہ نہیں مانگا تھا پھر بھی آپ اس کو کپڑے پہنائے، وہ نہیں مانگا تھا کھانا کھلائے، وہ نہیں مانگا تھا پانی دیے، وہ نہیں مانگا لیکن اسکول بھیجے، سب کچھ آپ اس کے نہیں مانگنے سے پہلے اس کی ضرورتیں پوری کرے۔ اب بچہ بڑا ہوا، 14 سال 15 سال کی عمر کو آ گیا، رمضان کی عید قریب ہے، جا کے کیا کرا، 8 دن پہلے 10 دن پہلے
آپ کے بازو والے، آپ کے پڑوسی کوئی ہیں گھر میں، تو پڑوسی کے گھر میں جا کر اجی انکل رمضان قریب آ رہا، تھوڑا میرے لیے ایک ڈریس دلا دو نا بول کے مانگا سمجھو، آپ کو خوشی ہوتی یا تکلیف ہوتی؟ بولیے، غصہ آتا؟ تکلیف ہوتی؟ کیوں ہوتی؟ کیونکہ بچپن سے میرے بیٹے کو میرا بیٹا نہیں مانگنے سے پہلے ہر چیز میں دیا اس کو، جب مانگنے کے لائق بن گیا، بڑا ہو گیا، تو میرے کو مانگنا چھوڑ کے، ابا کو مانگنا، امی کو مانگنا چھوڑ کے دوسروں کو جا کے مانگ رہا، میری بے عزتی کر رہا۔ باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم انسان ہو کے ہم کو تکلیف ہوتی، میرا بچہ مجھے چھوڑ کے دوسروں کے سامنے جا کے مانگ رہا۔ وہ تو اللہ ہے جو پوری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو تمہارے لیے بنایا، چاند سورج تمہارے لیے بنایا، بارش تمہارے لیے برسایا، ہواؤں کو تمہارے لیے چلایا، پوری نعمتیں، آنکھ، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، سب کچھ وہ اللہ تمہارے لیے دیا، اتنی اچھی چیزیں تمہارے مانگنے سے پہلے دیا۔ اس اللہ کو چھوڑ کر تم بڑے ہونے کے بعد اللہ اولاد دے بول کے درگاہ سے مانگیں گے؟ اللہ بیماریاں دور کر میرے کو بول کے تم مردوں سے مانگیں گے، ولیوں سے مانگیں گے، تو اللہ کو غصہ نہیں آتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرتا۔ تو میری ماں بہنوں، اگر نہیں معلوم تھا آج تک ایسے کوئی گناہ کرے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کرے گا۔ رمضان کا بہترین موقع ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں معلوم تھا ہم نے شرک کر لیا، آج کے بعد نہیں مانگیں گے کسی سے، اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے، اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے۔ اس طرح ارادہ کر لو، انشاءاللہ اللہ تمام گناہوں کو ہمارے معاف کرتا۔ ارادہ کرو کہ آئندہ ہماری زندگی میں نہ کوئی درگاہ ہوگی، نہ کوئی بابا ہوگا، نہ کوئی فوٹو ہوگا، نہ کوئی تعویذ ہوگی، نہ کوئی گنڈے ہوں گے، نہ کوئی نیمبو ہوں گے، نہ کوئی ناریل ہوں گے، صرف اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ۔